میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ اپنی زبان سیکھے کی ایک اور نشست میں آپ کو صاحبان راجپوت خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کل ہر طرف سیاست ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ چلیں اسی لفظ کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ لفظ سیاست یہ عربی مصدر ساسا یسوسو سے مشتق ہے، یعنی سیاست یہ عربی سے آیا ہے اور اس کا مطلب دیکھ بھال رکھنا اور سدھانا ہے۔ کسی جانور کو سدھایا جاتا ہے نا، اونٹ کو سدھانا، بکری کو سدھانا، بندر سدھانا، یہ جو مداری ہیں یہ بندر کو تربیت دے کر کے سدھاتے ہیں، تو وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ سیاست کا معنی بھی یہی ہے، کسی کی دیکھ بھال کرنا، کسی چیز کو سدھانا، تربیت دینا، سکھانا، راہ پر لانا، سارے ملتے جلتے معنی ہیں۔ مانوس کرنا ایک معنی ہے اس کا، اپنے آپ سے کسی جانور کو ہلا لینا، ٹھیک ہے۔ اس فن کے ماہر کو سائنس یا سائز کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ جو ہے گھوڑے پالنے والے کے لیے، جو گھوڑوں کی تربیت کرتا ہے اس کو کہا جاتا تھا سائز، ٹھیک ہے۔ اچھا سائز وہی ہوتا ہے جو جانوروں کی عادات، ان کی فطرت، ان کی جبلت اور ان کی نفسیات کا اچھی طرح علم رکھتا ہو، ان پر حکم چلا سکتا ہو، یہ جانتا ہو کہ کس وقت کس جانور سے کس طرح پیش آنا ہے، بتکا ہوا جانور کیسے قابو میں آئے گا اور سست جانور کس ترکیب سے تیز گام ہو جائے گا۔ تو یہ ساری صفات جب کسی سدھانے والے کے اندر ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے سائنس، ٹھیک ہے۔ اب سائنس سے ہی سیاست، تو سیاست دان کسے کہا جائے گا کہ جو ان صفات کی مالک قوم ہے ان کی جو پیشوائی کرے، ٹھیک ہے۔ ایسی صفات کی موجودگی قوموں کی پیشوائی کرنے والوں میں بھی ضروری سمجھی گئی ہے۔ عوام کی تربیت، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی دیکھ بھال رکھنا، ان کی نفسیات کو سمجھتے ان سے برتاؤ کرنا اور ان کی حفاظت اور نگہبانی کرنا بھی ایک سائنسی عمل یعنی سیاست کہلائے گا۔ گویا سیاست کرنے والے کو دانا، زیرک، معاملہ فہم، مدبر یعنی اچھی تدبیر کرنے والا اور ماہر نفسیات ہونا چاہیے، تب ہی وہ اپنی قوم کی اچھی رہنمائی کر سکتا ہے اور تبھی ہم اسے سیاست دان کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ سیاست دان اصل میں دیکھیں پیارا کتنا مفہوم ہے۔ سیاست دان جو ہے اصل معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہوگا جو قوم کو سدھائے، قوم کی تربیت کرے اور قوم اس طرح سے اس سے جو ہے نا اٹیچ ہو جائے کہ قوم کے مزاج سے جو ہے نا وہ واقف ہو جائے کہ قوم جو ہے اس وقت کس مزاج کے اندر ہے اور یہ کس طرح ٹھنڈی ہوگی، ان کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا علم رکھنے والا جو ہے نا سیاست دان کہلاتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہم موجودہ دور میں دیکھیں گے تو بس پھر آپ چھوڑ ہی دیں اس بات کو۔ اچھا جی، آج کا دوسرا لفظ ہے قسم پرسی، ٹھیک ہے۔ قسم پرسی کی حالت آپ نے سنا ہوگا، ٹی وی پر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے، اور ابھی تک جو ہے نا بہت سارے رائٹرز بھی جو ہے نا اس کو قسم پرسی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا درست تلفظ کیا ہے؟ قسم پرسی۔ اس میں پہلے لفظ کس یعنی کاف پر زبر ہے، جس کے معنی ہے کوئی، کس عربی فارسی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میم پر زبر ہے ما، اور میم پر زبر جہاں پر آ جاتا ہے نا تو وہاں پر یہ ما جو ہے یہ نہ یا نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے خواہ مخواہ، ٹھیک ہے، چاہو نہ چاہو، ٹھیک ہے۔ اس نے خام خواہ جو ہے نا یہ چیز دے دی، چاہو نہ چاہو،
تو یہاں پر میم پر بھی زبر ہے، خا ما خا میں، تو میم پر زبر نفی کے لیے آتا ہے۔ اور پرسی تو ہم کہاں جاتے تھے، کس ما پرسی، تو کس مانے کوئی، ما مانے نہیں یا نہ، اور پرسی فارسی کے مصدر پرسیدن سے ہے، جس کا مطلب ہے پوچھنا، پرسیدن پوچھنا۔ مزاج پرسی کہہ رہے ہیں نا یار، چلیں اس کی مزاج پرسی کر آتے ہیں۔ تو اس مزاج پرسی کا مطلب ہے مزاج یعنی طبیعت پوچھنا۔ تو قسمہ پرسی کا مطلب ہوگا کسی کا کچھ نہ پوچھنا، یعنی ایسی حالت جس میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بے بسی اور بے کسی کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ قسمہ پرسی، کوئی بندہ بے بس ہوتا ہے، اسی طرح تنگ دست ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ بیچارہ بڑی ہی قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ قسمہ پرسی کو جو ہے بچے لوگ تو کیا، پھر ٹی وی والے بھی اور دوسرے بھی قسم پرسی لکھ رہے ہوتے ہیں اور قسم پرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلی نشست میں حاضر ہوں گے ایک اور لفظ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجئے، دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔